اور یہاں تک بھی ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اسی دن نجات دی، جس کی بنا پر بنی اسرائیل یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فنحن اولا بموسیٰ، ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہمیں اس دن روزے کا اہتمام رکھنا ہے۔ اس وجہ سے یوم عاشوراء کے روزے کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا، جبکہ رمضان کے روزے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ آ گیا تو یہ روزہ فرض ہونا اس کا منسوخ ہو گیا، لیکن رمضان کے روزے کے بعد نفل روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ آج کا ہی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ جو رکھتا ہے 10 محرم کا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بڑی فضیلت آئی۔ البتہ یہودیوں سے مخالفت کی بنا پر فرمایا ایک دن اس سے پہلے رکھ لو، 9-10 رکھ لو، یا ایک دن اس کے بعد رکھ لو، 10-11 رکھ لو۔ اب اگر کوئی صرف 10 کا ہی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ بہتر ہے کہ ایک دن اور روزہ ملا لے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا یہ جائز ہی نہیں، ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ 10 کا روزہ رکھیں، صرف 10 کی ہی اگر ہو رہی ہے طاقت 10 کی رکھیں، 10 کا روزہ رکھیں۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 روزہ ہم اسی وقت رکھیں جبکہ 9 بھی رکھیں یا 11 بھی رکھیں، ایسا نہیں، صرف 10 ہی رکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے اس یوم عاشوراء سے متعلق جو میں نے گزشتہ ہفتہ عرض کیا تھا کہ آج کے دن دسترخوان وسیع رکھنا چاہیے اپنے اہل و عیال پر، یہ نہیں کہ پورے تقسیم کریں کھانے ہر طرف، بلکہ اہل و عیال پر جتنا حدیث شریف میں آیا اتنا ہی لیا جائے۔ من وسع علی عیالی، جو اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے دن دسترخوان گھر والوں پر وسیع کرنے کی برکت سے پورے سال دسترخوان وسیع فرماتے ہیں۔ لہذا اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع فرمائیں، جو بھی اچھا ہو آئٹم وہ اپنا گھر میں بنائیں، کھائیں، بچوں کو کھلائیں۔ اگرچہ یہ حدیث شریف کمزور ہے لیکن محدثین نے اس پر عمل کیا۔ حضرت سفیان ثوری وغیرہ فرماتے ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے ایسا ہی پایا، لہذا محدثین کا، اکابر کا، اسلاف کا عمل رہا ہے تو اس نیت سے کر سکتے ہیں۔ اور کوئی چیز آج کے دن نہیں ہے۔ آج کے دن عموماً جو ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، ہم سبوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی، یہاں تک کہ اس دن باضابطہ سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے اور ذہنوں میں یہ بات گھوم جاتی ہے کہ گویا کہ آج کا دن غم کا دن ہے، ماتم کا دن ہے۔ حالانکہ اسلام میں ماتم کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں ماتم حرام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں جو چلا چلا کر روئے، گلے پھاڑ پھاڑ کر روئے اور بیان کر کر کے روئے، ہائے فلانا ایسا تھا، چلا گیا، یہ تھا وہ تھا، گریبان چاک کرے، چہرے پر تھپڑ مارے، چہرے کو نوچے، اپنے بالوں کو نوچے اکھاڑے، سینے پر اپنے ہاتھوں کو مارے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے طریقے سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے، ماتم سے سختی سے منع فرمایا تو نوحہ ماتم کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کسی خاص عزیز اقارب جس کا سامنے انتقال ہو جائے اس پر، یا کبھی وہ پہلے انتقال کر گئے، یا کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہو، یا خلفائے راشدین کا ہو، یا اہل بیت کا انتقال ہو، ان کی شہادت ہو، تو اس پر ہرگز ہرگز ماتم کی اور سینہ پیٹنے کی
اور گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کرنے کی قطعاً اس کی اجازت نہیں. اسلام میں یہ سب چیزیں ناجائز حرام ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. پھر حضرت حسین کے نام پر تعزیہ بنانا، منتیں ماننا، یہ سب چیزیں شرک تک پہنچا دیتی ہیں، جو انسان شرک تک جا پہنچتا ہے. اگر دیکھو تو غیروں کے طریقے پر چلتا چلا جا رہا ہے. جیسے غیر کرتے ہیں اپنے تہواروں کے موقع پر، پھر وہ کر کے کیا پوجا پاٹ کر کے اپنا دریا میں بہا دیتے ہیں، ایسی تعزیہ بنا کر پھر اس کو دریا میں بہاتے ہو. سب غیروں کا طریقہ اپنا کر فخر سے کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں. کیا حضرت حسین نے یہی تعلیم دی تھی؟ حضرت حسین نے یہی سکھلایا تھا کہ ہمارے اوپر ماتم کرو؟ حضرت حسین کے سامنے ان کے گھرانے کے اور کتنے صحابہ شہید ہوئے. خود ان کے والد محترم حضرت علی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا. کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیا تھا؟ کیا نوحہ خوانی کی تھی؟ کیا گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخے مار مار کر دھاڑے مار مار کر روئے تھے؟ حضرت حسین کا کیا یہی طریقہ ہے؟ خود ان کے والد محترم کی شہادت ہوئی، ان کے بھائی حضرت حسن کی شہادت ہوئی. کہ حضرت حسن کی شہادت کے موقع پر انہوں نے ایسا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اتنے بڑے صحابہ خلفائے راشدین میں سے ان سارے حضرات کی شہادت پر کیا ماتم کیا گیا؟ کیا حضرت حسین نے اس کام کو کیا یا کبھی اس کام کو پسند کیا، کبھی اس طریقے کو پسند فرمایا؟ حضرت حسین کا نام لے کر حضرت حسین کے نام پر ماتم کرنا اور نوحہ خوانی کرنا، کیا یہ حضرت حسین کا طریقہ ہے؟ آج حضرت حسین ہوتے، ان کے سامنے باتیں ہوتی، کیا کبھی اس بات کو پسند فرماتے؟ ایسا کرنے والوں کو کبھی اپنے سے قریب کرتے؟ کبھی یہ کہتے کہ ہمارے حسینی ہیں، ہم کو ماننے والے، ہم کو چاہنے والے ہیں، ہمارے طریقے پر ہمارے راستے کو اختیار کرنے والے کبھی اس بات کو پسند فرماتے؟ سوچو ذرا، غور کرو، آخر کس نہج پہ کس طریقے پہ جا رہے ہیں. اور اپنا مسلمان بھی اس طریقے پہ چلا جاتا ہے. کیا ہمارے اسلام میں کوئی برسی ہے؟ برسی کی کوئی حیثیت ہے، حقیقت ہے کہ سال بھر میں ایک دن میں یاد کرو اپنے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، بھائی آج کے دن کیا ہے، ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا اس لیے آج ہم برسی کریں گے، ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا آج ہم برسی کریں گے، فلاں شہید ہوئے تھے آج کے دن ہم کیا آج کی شہادت پر برسی کریں گے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے؟ کیا اسلام ایسا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا، ہماری عقل میں آ گیا، ہم اس کو اپنا لیں؟ کیا اسلام اس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام کے بارے میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، ساری نعمتیں میں نے مکمل کر دیں اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں دین اسلام کو مکمل کر دیا، تو اپنی جانب سے سب باتیں نکالنا اور ان سب باتوں کو ثواب کا کام سمجھنا اور خیر کا کام سمجھنا، اور پھر یہ سمجھنا ہم تو بڑے پکے حسینی ہیں، ہم تو پکے کیا ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. کوئی یہ محبت کرنے کی علامت ہے؟ کوئی محبت کی یہ نشانی ہے کہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو محبت کرنے والے مانے جائیں گے؟ پھر جناب عالی کیا ہے، شہید ہوئے تھے، پیاسے شہید ہوئے تھے، اب چلو آج ہم سبیل لگاتے ہیں، خوب شربت بانٹتے ہیں، خوب پلاتے ہیں ثواب کا کام سمجھ کر، اور ہم بھی خوب پیتے ہیں کہ ارے بڑا ثواب کا کام ہے. حالانکہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. اپنے طور پر ثواب کا کام سمجھنے کا ہمیں حق دیا گیا کہ اپنے طور پر ہم کوئی ثواب کا کام شروع کر دیں، یہ ثواب کا کام ہے، یہ کار خیر ہے. جب بھی سبیل لگاؤ، جب بھی شربت پلاؤ، جب بھی حلیم بریانی کھلاؤ، جب بھی دعوتیں کرو، خوب کرو، اچھی بات ہے. اور تم کیا ہے اس کو کار خیر سمجھے کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی تاریخ فکس کر لینا، ڈیٹ فکس کر لینا کہ آج کی تاریخ میں ہم اس چیز کو کریں گے، کہ آج کی تاریخ میں ایسا ہوا تھا، آج کی تاریخ میں ہم قرآن خوانی کریں گے، اس سے کہ ہمارے عزیز کا، ہمارے والد کے انتقال کو آج 3 دن ہو گئے، آج کیا جمعراتی منائیں گے، آج 10ویں منائیں گے، آج تیجا، آج 40واں، آج برسی منائیں گے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے؟ ذرا غور کرو. ان سب چیزوں کو ہم نے اپنی جانب سے شروع کر دیا، شروع کر کے اس کو ثواب کا کام سمجھنے لگے. اگر کوئی اس میں شریک نہ ہو تو اس کو ہم لعن طعن کرنے لگے
اس کو حقیر نظر سے دیکھنے لگے کہ دیکھو یہ حضرت حسین سے کیا ہے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ حسینی نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا۔ اپنی جانب سے سارے خرافات شروع کر کے، اپنی جانب سے سارے طریقے اپنا کر اس کو سمجھنے لگے بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے۔ جناب عالی کوئی یوں کہنے لگے کہ نماز یا تو 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز یہ عجیب سی لگتی ہے، یہ بھی 4 رکعت ہونی چاہیے، لہٰذا کیا 1 رکعت کا اور وہ اضافہ کرتا ہے، اضافہ کر کے اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیام میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھتا ہے۔ اب بھلا بتلاؤ اگر اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا تو اس کا حال کیا ہوگا کہ اس 1 رکعت کی وجہ سے 3 رکعت اس کی برباد ہو گئی۔ جان بوجھ کر کیا، نماز فاسد ہوئی، الٹا گنہگار ہوا۔ ارے ہوا کہ نہیں بولو، کوئی شک ہے، ہوا کہ نہیں بولو۔ لیکن 4تھی رکعت میں کون سا کام کیا، میں پوچھتا ہوں، کہ اس میں گناہ کا کام کیا تھا، قرآن کی تلاوت کی تھی، قیام کیا تھا، رکوع سجدے کیے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، یہ ذکر و اذکار کیے تھے، اور کون سا کام کیا تھا؟ لیکن اصل کیا تو کیا کیا، اپنی جانب سے 1 رکعت کا اضافہ کر دیا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اپنی جانب سے اضافہ کر دیا۔ تم کہتے ہو ہم نے اگر تیجے میں قرآن خوانی کر لی، جمعراتی اگر ہم نے سارے خاندان والوں کو بلا کر کیا، جمعراتی اگر ہم نے کر لی، فلاں اشتہار انتقال جمعرات کو ہم نے دیگ بریانی بنا دی، مولانا صاحب ہم نے کون سا برا کام کیا؟ آپ کہتے ہو یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، آپ کہتے ہو یہ گناہ کا کام ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ دعوت کھلانا، دیگیں بانٹوانا کوئی گناہ کا کام ہے؟ فوراً آپ ہم سے یہ کہنے لگو، ہم فوراً آپ سے یہ پوچھیں گے کہ مغرب کی جو 4تھی رکعت کا تم نے اضافہ کیا، اس 4تھی رکعت کا جو اضافہ کر کے تم نے اس میں قرآن کی تلاوت کی، رکوع سجدے کیے، کیا کوئی تم نے گناہ کا کام کیا؟ اس کو پہلے بتلاؤ۔ کہو گے نہیں، یہاں تو بالکل گناہ کا کام کیا، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، جان بوجھ کر کیا، وہ 3 رکعت بھی برباد ہوئی، الٹا گنہگار بھی ہوئے۔ آپ یہاں پر یہی کہو گے، سب یہی کہیں گے۔ جب جناب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہر جگہ دین کی اس بات کو سمجھ لو، قرآن پڑھنا یقیناً ثواب کا کام ہے، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے بھی اخلاص اور زیادہ پتہ نہیں اللہ کتنی نیکیاں دے گی، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ بھوکوں کو کھلانا، دعوتیں کرنا، اور پیاسوں کو پانی پلانا، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پلانا، شربت پلانا، یقیناً ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک کی نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اپنی جانب سے تاریخ فکس کر لینا کہ آج ہی کے دن، آج تیجا ہے، 40واں ہے، آج برسی ہے، آج کے دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، ایک دم اسی دن فکس کر لینا، یہ فکس کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ یہ متعین کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اور اسی دن آپ ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، اور دن پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور دن بھی کیجیے آپ۔ حضرت حسین کی روح کو کیا ہے، خوب ثواب پہنچائیے، کیا دعوتیں کر کے، شربت پلا کر، پیاسوں کو پانی پلا کر، اور جناب عالی خوب کیا ہے یہ نوافل کی نماز تو پڑھ کر، خوب نیک کام ثواب کام کر، خوب حضرت کی روح کو آپ یعنی اصالہ ثواب کیجیے، یقیناً بہت اچھی بات۔ لیکن دن فکس کر لینا، یہ کس نے کہا؟ اپنی جانب سے فکس کرنا، یہی تو غلط ہے، یہی تو بدعت ہے، بجائے ثواب ملنے کو الٹا گناہ ملتا ہے۔ ہمیں اسی بدعت سے اور اپنی جانب سے دین میں نئی بات کو ایجاد کرنے سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بھی ایسے طریقے اپناتے ہیں ان کے طریقے سے بچانا انتہائی لازم ہے، ورنہ تو بدعت اتنی بری چیز ہے، ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں نئی بات کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض عبادت کو نہ نفل عبادت کو، کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بدعتی ٹھہرے، بدعتی قرار پائے، اللہ کے ہمیں دردرا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، ہماری ساری نیکیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ لہذا ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی بات کو پیدا کرے وہ مردود ہے، اس کے منہ پر وہ چیزیں مار دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی۔ کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے جام کوثر کو پلانے کے لیے، آپ جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، لیکن ان کو فرشتے روک لیں گے۔ آپ فرمائیں گے، ارے یہ میرے دوست ہیں، میرے صحابی، یہ میرے صحابہ، آنے دو آنے دو۔
تو وہ فرمائیں گے آپ کو نہیں پتہ اس دنیا میں یہ آپ کے یہ دنیا تشریف لے آنے کے بعد نئی نئی بات پیدا کر دی تھی، یا یہ الٹے دین سے پھر گئے تھی، الٹے دین سے وہ چلے گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، یا دین میں دوسری بات میں دین میں نئی بات پیدا کر دی تھی۔ آپ سنتے فرمائیں سحقا لی، مجھ سے دور ہو، مجھ سے دور ہو، مجھ سے دور ہو، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے۔ اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہے، اور جس طریقے سے دردناک انداز پر ان کی شہادت ہوئی یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا، بڑا خسارہ ہے، اس پر کوئی شک کی بات ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت رکھتے ہیں ویسے ہی کیا ہے آپ کی آل سے محبت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، جو درجے بدرجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسے ان سب سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو شمار کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو سمجھتے تھے، ہے تو عثمان، اس طریقے سے روایتوں میں ترتیب بھی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو خلیفہ بنایا۔ ایسے کتنے مسلمان ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کو جانتے بھی نہیں کہ وہ بھی شہید ہوئے، کب شہید ہوئے، کس تاریخ میں شہید ہوئے، حالانکہ ان کا مقام کس قدر بلند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد بلکہ خود ہے تو عمر فرماتے ہیں کہ میری چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آیت نازل فرمائی، میں نے چاہا ایسی آیت نازل، اللہ نے ویسی آیت نازل فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محدث من اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر الہام ہوتا ہے، عمر پر ان کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، یہ جو فرماتے ہیں حق ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں شہادت کی اتنا اونچا مقام، ان کی شہادت پر کیوں نہیں ماتم کرتے، ان کی شہادت کو کیوں نہیں یاد کرتے، ان کی شہادت کو بھول گئے۔ ہے تو عثمان جو تیسرے نمبر کے خلیفہ، ان کی شہادت کو بھی کوئی یاد نہیں کرتے، کوئی جانتے بھی نہیں کہ یہ شہید بھی ہوئے، حالانکہ ان کو بھی مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، ناکہ بندی کر دی گئی، ان کو گھر میں بند کر دیا گیا، پانی کھانا تک دانا تک سب کچھ ان کا روک دیا گیا۔ اب جانتے بھی نہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا سب کچھ ہوا ان کے ساتھ میں۔ بالآخر کیا پھر بلوائیوں نے ان کو شہید کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ پہ ان کا خون بھی گرا۔ اس آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ان قریب آپ کی جانب سے اللہ تعالیٰ ان سب سے بدلہ لے لے گا، اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لیکن ٹھیک ان کی شہادت پر ان کا خون اسی آیت میں گر۔ اس واقعے کو جانتے بھی نہیں، کب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس کو بھی نہیں ہم جانتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حسین کے والد محترم ان کی شہادت ہوئی وہ بھی نہیں جانتے کب ان کی شہادت ہوئی۔ پھر یقیناً پھر حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور بھی بہت سارے لوگوں کی شہادت، لیکن ساری شہادتوں کو چھوڑ کر اس کو ہم پکڑتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بہت غم ہے، افسوسناک ہے، المناک ہے، بڑا سانحہ اس امت کا، بڑا المیہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب علی اب ہر سال اس چیز پہ ماتم شروع کریں، اسلام میں تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ ماتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ پر کرتے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو فرمایا تھا سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار ہیں یہ۔ آپ حیرت کریں گے کہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا ہے، اسلام لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ جی یا رسول اللہ جیسا آپ نے سنا ہے ویسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم سے ہو سکتا ہے تو میرے سامنے تم مت آنا، کبھی میرے سامنے تم کبھی مت آنا، غور کیجیے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، اب اسلام لائے، جو کچھ بھی ہوا اسلام لانے سے پہلے ہوا وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔
پھر دوسری بات وہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ محبوب، ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں، جو بھی صحابی ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم لوگ کی طرح سے نہیں، ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ کی سنت پر، آپ کی سنت کی اتباع پر ہم لوگ کس قدر یعنی اپنی جان دیتے ہیں، وہ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ یہ وہ صحابہ نہیں تھے، ان کے لیے اس سے بڑھ کر ستم کیا ہوگا؟ اگر تم سے ہو سکے تم میرے سامنے مت آنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو یہ بھی رحمت ہی تھی جو فرمایا کہ سامنے آؤ گے، ہو سکتا ہے کہ کیا حمزہ کی یاد کی بنا پر پتہ نہیں کچھ میری زبان سے تمہارے خلاف کوئی جملہ نکل جائے یا کوئی بد دعا نکل جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری آخرت کو برباد کر دے۔ ہے حمزہ سے اس قدر محبت، اس محبت پر آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کیجئے، میرے سامنے مت آنا۔ لہٰذا وہ خود کہتے ہیں مجھے اس کا اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا، افسوس ہوا، کسی بات کا اتنا صدمہ غم نہیں افسوس ہو سکتا تھا جو آپ نے فرمایا میرے سامنے مت آنا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے تم اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، ہمیشہ کے لیے کیا دشمنوں سے قتال کرو، نکل جاؤ۔ لہٰذا میں پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ سے پھر میں نکل گیا، میں پھر قتال پر ہی رہا۔ ذرا غور کیجئے، آپ کو اتنا دکھ، لیکن کیا آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم کیا؟ آپ نے کچھ ایسا کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے کلیجے چبائے گئے تھے، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، ان کے ساتھ میں کیا کہنی ہے، اور آپ کو کس قدر دکھ ہوا، کتنی تکلیف ہوئی، ذرا اندازہ لگائیے۔ تو یہ سب واقعات ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے، اس لیے ہم ان سب چیزوں کو جانیں، سمجھیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کیا ہے؟ حرز جان، محبوب جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور یہ اہل بیت کی محبت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن یہ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے نام پر ماتم کریں، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے سچے حسینی بننا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ اپنایا، جو طریقہ بتایا، جو طریقہ چھوڑ کر گئے، اس طریقے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اخیر وقت میں نماز کا وقت ہے اور تلوار کے سائے میں ہے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے کو اپناؤ۔ آج ہماری نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تلوار کے سائے میں ہیں، ظہر کا وقت ہے، اور اس وقت کیا نماز کا بالکل عین وقت ہو رہا ہے، اس وقت بھی کیا وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کو اپنا سچے حسینی بننا ہے، اس کو اپناؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ جتنی محبت تھی حضرت حسین کو نماز سے، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے طریقے کو اپنائیے۔ کتنی سخاوت کرتے تھے، کیا کیا ان کے اعمال تھے اور کیا ان کے مقامات تھے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات میں آئندہ ہفتہ ذکر کروں گا، تاکہ ہم حضرت حسین کے طریقے کو اپناویں۔ اگر واقعاً حضرت حسین سے محبت ہے، سچی محبت اسی کا نام ہے کہ اصل کیا ان کے طریقے کو اپناویں، اور اصل تعزیت یہی ہے کہ ہم ان کے طریقے کو اپناویں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔